دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں لکھ سکتے نہیں۔ اللہ کی شان بیان ہو سکتی، اس نے یہی بات حضرت علی کے لیے کر دی کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان ہو جائے، جنات حساب کتاب رکھنے والے ہو جائیں، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن فضائل علی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہم نے اپنی کتاب سے روایت بیان نہیں کی تھی، خود آپ کے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب سے بیان کی تھی۔ اور کون کون سی کتابوں کے اندر ہم نے اس کے حوالے کو جمع کیا ہے، چند ایک حوالے آپ کی بیان کر رہے ہیں۔ علامہ خوارزمی حنفی نے اپنی کتاب المناقب صفحہ نمبر 18 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ علامہ گنجی شافعی نے الکفایۃ الطالب صفحہ نمبر 125 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ ایک حوالہ ہم نے علامہ حنفی کا دیا، ایک شافعی کا دیا۔ تیسرا حوالہ لسان المیزان میں اسقلانی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ چوتھا حوالہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے صفحہ نمبر 467 پر اس روایت کو لکھا ہے۔ پانچواں حوالہ ینابع المودات میں علامہ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 پر بھی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 پر بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر اس روایت کو لکھا ہے، اور بے شمار اہل سنت طالب دین ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت وہ ہے جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو کیا یہ آپ کے بزرگان قرآن کی آیت سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اس قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا تھا کہ قرآن میں پروردگار اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور ایک مقام پر نہیں مختلف مقامات پر کہہ رہا ہے، تب بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھ دیا؟ اور آپ تو ہمارے پڑھنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض تو اس پر ہونا چاہیے جس نے لکھا ہے، ہم نے تو صرف نقل کیا ہے، تو جس نے لکھا ہے اس پر اعتراض ہونا چاہیے، اور یہ بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے۔ اچھا، دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس آیت کے اندر لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سمندر سیاہی بن جاتا میرے رب کے کلمات کے لیے، تو رب کے کلمات ہے کون؟ پہلے تو یہ پہچانیے، رب کے کلمات کہا کسے جاتا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا ہوئے کہ جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات سے مراد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی کتاب سے نہیں، خود کتب اہل سنت کے اندر اس روایت کو علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر ذکر کیا ہے، شواہد التنزیل میں علامہ حسقانی نے ذکر کیا ہے، اور دیگر بزرگان کی اگر ہم بات کریں تو خود ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین کہ جن کا نام گنجی شافعی، انہوں نے اپنی کتاب کفایۃ الطالب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور بہت مختلف علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جن کلمات کے ذریعے قبول ہوئی ہے وہ بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ہے۔ یہ پنجتن پاک ہی کلمات رب ہیں کہ جن کے صدقے میں دعا قبول ہوئی۔ تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم لکھنا چاہو گے خدا کے کلمات تو تم ختم ہو جاؤ گے، کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، فضائل پنجتن پاک ختم نہ ہوں گے۔ یہ دوسرا جواب ہے کہ کلمات کا لفظ آیا ہے۔ تیسرا جواب اتفاق سے ایسا ہے کہ جو زیادہ افراد کو قانع کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار اعلیٰ نے قرآن میں اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے آیت لے کر آئے ہیں، لکلمات ربی، اپنا نام آیا ہے اس کے اندر، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور ذات اس کے اندر شریک ہو جائے، کوئی مخلوق خالق کے اندر شریک ہو جائے، کوئی عابد معبود میں شریک ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان سے بھی عرض کریں گے کہ قرآن میں متعدد مقامات ایسے آئے ہیں کہ جس میں پروردگار نے جب اپنا ذکر کیا ہے تو اپنے ساتھ دیگر مخلوقات کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب پیغمبر کے ازواج کا ذکر ہو رہا ہے کہ 2 ازواج ایسی تھی کہ جنہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، نام ذکر نہیں ہے لیکن آپ خود بہتر جانتے ہیں، تو کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا مددگار موجود ہے، اور کون مددگار ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، پروردگار آپ کا مددگار ہے۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا وَجِبْرَئِیل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور آپ کے مددگار جبرائیل ہیں اور صالح المومنین ہیں، یعنی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جو مولا کا لفظ ہے اس آیت میں خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، جبرائیل کے لیے استعمال کیا، صالح المومنین کے لیے بھی استعمال کیا۔ اور پھر وہ آیت جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پروردگار بھی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ تو کیا ملائکہ مخلوق نہیں ہے اور خدا خالق نہیں ہے؟ تو خدا جو کام کر رہا ہے وہی اس کی مخلوق بھی کر رہی ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں خدا نے اپنے مخلوق کو ذکر ساتھ کیا ہے، البتہ جب ایک ہی کلمے کے ساتھ دونوں ہستیوں کو ذکر کیا جائے گا تو خدا کے لیے معنی اور ہیں، ملائکہ کے لیے معنی اور ہیں۔ خدا خود رحمت نازل کرنے والا ہے، ملائکہ دعائیں رحمت کرنے والے ہیں، یہ فرق رہے گا، لیکن لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے نبی پر اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، دونوں کے لفظ استعمال ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور آیت، جب نبی کا تعارف ہو رہا ہے تو ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ یہ رسول تمہارے پاس آیا ہے، یہ تمہیں میں سے ہے، اس کے اوپر بہت سخت ناگوار گزرتی ہے وہ بات کہ جب تم پر مشقت اور مصیبتیں آتی ہیں اس کے لیے بڑی سخت گزرتی ہے اور ناگوار گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت لالچی ہے، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہے، وہ رسول وہ ہے۔ اور پھر آگے میں فرمایا بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، اور یہ رسول وہ ہے جو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو مجھے بتائیے رحیم کیا پروردگار کی صفت نہیں؟ کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں کہتے؟ تو وہ خدا جو قرآن میں اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے وہی خدا اپنے رسول کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو اگر کچھ چیزیں پروردگار کے لیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس کے مخلوقات کے لیے نہیں ہو سکتی۔ پروردگار دینا چاہے تو اس کے دینے میں کیا کمی ہے؟ اگر خدا نے کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جس طرح سے خدا مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، حضرت ابراہیم پرندوں کو زندہ کرنا چاہے تو پرندوں کو زندہ کر سکے، تو اگر خدا اپنی مخلوقات کو یہ اوصاف دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے پروردگار نے اپنے کلمات کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو لکھنا چاہو گے تو سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لکھنا چاہو گے تم ختم ہو جاؤ گے لیکن فضائل علی ابن ابی طالب ختم